لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، درس قرآن مجید میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. میرے ساتھ درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ صافات. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ صافات کی آیت نمبر 148 تک مکمل کر لیا تھا اور آج 149 آنورڈز ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے. لیکن پورے سورہ صافات آپ نے سنا میرے ساتھ، اور آیت نمبر 149 جہاں سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے وہاں سے اختتامی کلمات سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور 182 آیات ہیں ٹوٹل، اور یہ پورے آیات کا انداز اختتامی ہے، اور یہ مشابہ ہے تمہیدی آیات کے. یعنی شروعات میں جو آیات تھیں وہ جس موضوع پر تھیں، اختتامی آیات بھی اسی موضوع پر ہیں. پورا مکہ کا ماحول ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں سالوں سے، لیکن کفار مکہ مان کے نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدترین قسم کا شرک کر رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا اور مختلف اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں. تو شروعات میں وہی توحید اور شرک ٹاپک پہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر بیچ میں انبیاء علیہم السلام کی سرگشت سنائی جاتی ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام کو کیسا رسپانس ملا، اور انہوں نے بھی یہی دین پیش کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے مانا ان کا کیا ہوا، جنہوں نے نہیں مانا پچھلی اقوام میں ان کا کیا ہوا، وہ سارے نتائج ان کو بتا کر پھر سورہ اپنے اختتامی کلمات کی طرف بڑھ رہی ہے. پھر سے ان کے اوپر اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ توحید کی دلائل اور شرک کے ابطال بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں. Now let's begin with ayah number 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون. پھر ذرا ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے اور یہ اس وقت موجود تھے، شاہد ہیں، گواہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ تھا فرشتوں کے متعلق، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. آپ کو ضرور پتہ ہے. اور سورہ نحل میں ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا منہ دن بھر سیاہ رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بے عزتی کو اپنے ساتھ لیے پھرے یا اس کو مٹی میں دبا دے. تو جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور
ستم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور اس کے جز بنا رہے ہیں، اس کی بیٹی اور اس کے اولاد جوڑ رہے ہیں. اور ستم والا ستم یہ کہ اللہ کے نام وہ چیز لگا رہے ہیں جو چیز انہیں پسند نہیں. مطلب خود انہیں بیٹی کی خبر ملتی ہے تو بہت برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولاد تراش رہے ہیں جو ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. تو اول تو یہی بیس لیس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کو کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو کے نام لیوا کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو. اولاد کی جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو یا کسی بھی لیونگ بینگ کو، وہ اس کی اپنی کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوریاں نہیں ہیں، اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. یہ بدترین شرک ہے روئے زمین پر. شرک فی الذات بدترین شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اولاد مینشن کرنا یہ شرک فی الذات ہے. یعنی اولاد تو ہم پلہ ہوتی ہے نا، خان کا بیٹا خان اور سید کا بیٹا سید ہوتا ہے تو برابر کا ہوتا ہے نا. تو ہم پلہ بنا دینا اللہ تعالیٰ کا اور اس کی ذات کا جزو بنا دینا، یہ سب سے برہنہ بدترین اور سب سے زیادہ برا شرک ہے، شرک فی الذات. تو ایک تو یہی بہت ہی بڑا حماقت اور بہت ہی بڑی گناہ کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد بتا رہے ہیں. لیکن اس پر سے ان کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اولاد میں بھی وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو چیز انہیں پسند نہیں. یعنی بیٹیاں، ان کو بیٹیاں خود کے لیے پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنانے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ نے ملائکہ کو فیمنن بنایا ہے؟ کیا انہیں عورتیں بنایا ہے؟ کیا یہ ان کے آنکھوں دیکھی بات ہے؟ کیا یہ وہاں موجود تھے جب ملائکہ کو بنایا گیا ہے اور وہ فیمیل بنایا گیا ہے؟ مطلب دو ہی چانس ہیں کہ اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو جس وقت ان کی تخلیق ہوئی تھی تو وہ وہاں موجود ہوتے، نمبر 1. نمبر 2، یا تو پھر ان کے پاس کوئی خبر آئی ہو آسمانی، کوئی وحی کے ذریعے ان کو علم ملا ہو. تو اس میں سے کون سی چیز ان کے ساتھ ہے جو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ بات قرآن مجید میں اور جگہ بھی مذکور ہے، جیسا کہ سورہ زخرف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 19 میں ہے کہ کیا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا؟ کیا واقعی یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ یہ ان کا بیان لکھ لیا جائے گا اور اس کی ان سے پرسش ہوگی. تو یہ حماقت بھری بات کفار مکہ کر رہے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سن رکھو، یہ نہایت ہی من گھڑت بات ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یعنی اول تو اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں، اور پھر اس جینڈر کی اولاد جو ان کو پسند نہیں وہ اللہ کے نام لگاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کی طرف سوائے اچھی چیزوں کے اور کچھ منسوب نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی گھٹیا بات، اور پھر بیٹے بیٹی میں سے بیٹی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں ناپسند نہیں ہیں، مطلب لوگوں کی اللہ کو بیٹی اور بیٹے میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن ان کی اپنی چوائس کے حساب سے دل کو لگنے والی بات ہونی چاہیے کہ انسان اپنے خالق کے لیے وہ پسند کرے جو اسے خود بہت زیادہ پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو اپنی پسند کی چیزیں دینی چاہیے، نہ کہ ناپسندیدہ چیزیں. تو اسی طرح اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کی بات کر رہے ہیں تو اپنی ناپسند کی، ان کے دل کو یہ بات لگتی کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے کیا ہیں؟ فرمایا ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ یہ من گھڑت بات ہے کیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ نہایت جھوٹے ہیں، یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں. تو یہ جو بات ہے اللہ کے طرف اولاد کو منسوب کرنا، یہ نہایت جھوٹی بات ہے، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اور اس بات میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے. فرمایا کہ استفل بناتے البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟
کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اس کے نام منسوب کر رہے ہو. تمہیں پسند ہے تو بیٹے اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کر رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم نے اپنے رب کو سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ اور تمہارے درمیان میں رب کا یہی مقام ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہے وہ رب کے نام منسوب کر دو. اور فرمایا افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم ہوش میں ہی نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا پھر تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. فرمایا کہ تمہارے اس کہنے کے پیچھے کیا تم وہاں موجود تھے؟ اور اگر نہیں، جب فرشتوں کو تخلیق کیا گیا تو کیا یہ وہاں موجود تھے؟ اور اگر نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ سلطان مبین کہا گیا، سلطان کھلی دلیل کو کہتے ہیں. مزید مبین کا اضافہ ہے، یعنی بالکل کوئی کلیئر ایویڈنس ہے، ایک دم صاف ستھری سی کوئی بات ہے. اب دلیل اس کو نہیں کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کہتے تھے تو ہم بھی ایسے کہہ رہے ہیں. یہ دلیل نہیں ہوتی ہے. دلیل صرف دو ہوتی ہے، ایک عقلی دلیل، دوسری نقلی دلیل. عقلی دلیل مطلب جو بات ریشنل پہ فٹ ہوتی ہو، جو بات لاجک پہ بالکل کھری اترتی ہو، تو وہ دلیل ہو سکتی ہے کہ بات لاجیکل ہے. دوسرا نقلی دلیل، یعنی کوئی آسمانی صحیفے کے ذریعے، کوئی آسمانی کتاب کے ذریعے، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ذریعے کوئی علم ہو، تو وہ نقلی دلیل کہلائے گی. لکھا ہوا کوئی، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں کبھی آسمان سے یہ نازل کیا گیا ہو کہ اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں؟ تو نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے، نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے. تو پھر یہ کہاں سے پیش کریں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو، اپنا لکھا ہوا پیش کرو، وہ نقلی دلیل پیش کرو جس کی بنیاد پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ انہیں پیش کرنا چاہیے. یہ کھلا ہوا چیلنج ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ انہیں خوب پتہ ہے کہ یہ یعنی جن، یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اب فرشتوں کی بات ہوتے ہوتے اب جن کی بات ہے. حالانکہ یہاں پہ مفسرین کو تھوڑی مشکل پیش آئی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ جن بامعنی فرشتہ لیتے ہیں، کیونکہ جن کا جو لٹرل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی مخفی مخلوق جو آنکھوں سے نہ دکھے، ایسی مخلوق کو جن کہتے ہیں. تو چونکہ فرشتے بھی نہیں دکھتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈکشنری میننگ میں جن لے کر فرشتے مراد لیتے ہیں بعض مفسرون. لیکن بعض مفسرون کو اس پہ سخت اعتراض ہے کہ وہ جن جب لفظ آیا ہے تو جن کا مطلب جن. تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور جن کے درمیان نسب کا رشتہ انہوں نے بنا رکھا ہے. دیکھیے ان کا کہنا تھا کہ مطلب جنات کے پاس علم ہے، وہ مختلف گھاٹیوں کے جن ہوتے تھے، ان سے پناہ طلب کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان سے غیب کا علم حاصل کرتے تھے. ان کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا. ایک رتی بھر کی کوئی کچھ بھی ایک ذرا سا سن لیتے ہیں تو 100 جھوٹ ملا کے اس کو پیش کرتے ہیں کاہنوں کے کان میں جنات. لیکن یہ چونکہ جن سے روب کھاتے تھے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ جن کو غیب دانی کا چونکہ ان کو ذریعہ مانتے تھے، اس لیے ان کو بھی پلیز کرنے میں لگے رہتے تھے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ مطلب وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے صرف پاس میں ہے، یعنی اس کے حقوق. پہلی آیات میں، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ شرک ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہی صرف غیب کا علم رکھنے والا ہے، ساری قدرت رکھنے والا ہے، کسی کو پناہ دینے والا ہے اور کسی کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ سب حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ اس میں ہی تصور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی تو یہ شرک فی صفات ہوگا.
یا شرک فی الحقوق ہوگا. اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتا دیا گیا وہ کیا تھا؟ شرک فی الذات تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جنات سے ان کو پناہ ملتی ہے یا علم ملتا ہے تو ان کو بھی پلیز کرنے میں لگے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملائکہ اور جن کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ خود مجرم کی حیثیت سے گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے. یعنی جن انہم لمحضرون، یہ جو وہ ضمیر ہے انہم کی، ہم کی، یہ جنات کی طرف بھی مڑ رہی ہے، لیکن اگر اس کو فرشتہ مان لیں گے جن کو تو پھر یہ مڑے گی ان مشرکین کی طرف. تو فرمایا کہ یہ جانتے کہ مجرم سے کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. یعنی جنات کو تو خوب پتہ تھا وہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ ابن آدم کو بہکانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی پھنسے گا، وہ خود بھی پھنسیں گے. ان کو پتہ تھا، بہت کلیئر تھا، ابھی بھی ہے سب کو، کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ اس طرح پیش ہونے والے ہیں اللہ کے آگے، اور پھر بھی ان کے ساتھ رشتے کا تعلق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک کر دیتے ہیں جنوں کو. اور ایک اور تعویل یہ ہے کہ بعض کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جن مطلب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اب جب فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہونا چاہیے معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو پھر وہ جنات میں سے اللہ کی بیوی اور فرشتے وہاں سے پیدا شدہ بیٹیاں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ اس طرح کا بھی عقیدہ رکھتے تھے. تو یہ یہاں پہ نسب کا معنی یہ بھی آ رہا ہے کہ جنوں کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ خود یہ سب حرکتیں کر کے گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے، پھر بھی ان کو ہی اپنا اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنائے دیتے ہیں. اللہ کی اس مخلوق کو جو خود نافرمان ہے اس کو اللہ کا پارٹنر بنائے دیتے ہیں. فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان صفات سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. انسان کو کیا ہو گیا کہ اپنے خالق و مالک اور پوری کائنات کے رب کے متعلق اتنی گھٹیا باتیں کرنے پر اتر جاتا ہے کہ اللہ کے ہم پلہ بنائے دیتا ہے لوگوں کو، اللہ کی ذات میں شریک کرنے لگتا ہے اور اللہ کی صفات میں شریک کرنے لگتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اب ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو، اسے کسی کی ضرورت ہو، اس کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہو، اس کا کوئی نام لیوا ہو، اس کو یاد رکھنے والا کوئی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. اور یہ ساری حرکتیں کون نہیں کرتے؟ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اس کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. یعنی یہ حرکتیں یعنی توحید میں کسی طرح کی بھی ملاوٹ جو نہیں کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اللہ کے مخلص بندے ہیں. وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ نہیں کرتے، نہ ہی اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور تمہارے معبود، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اللہ سے کسی کو بھی پھیر نہیں سکتے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر صرف اس کے جو خود دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود، یعنی تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، جن کی بات مانتے ہو، تو وہ سارے جن مل کے اور تم اور تمہارے اور معبودان باطل جن کو بھی اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ سب کے سب مل کر اللہ سے پھیرنے والے نہیں بن سکتے.
سوائے اس کے جس کے لیے ڈیسٹینیشن طے ہو گئی ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. یعنی کہہ سکتے ہیں جس کی مت ماری گئی ہو اس کے علاوہ اتنا گھنونا عمل کوئی نہیں کرتا. تو وہ جتنے مشرک ہیں اور ان کے مشرکوں کے معبودان باطل ہیں سب مل کے ایک موحد کو، ایک مخلص بندے کو پھیرنا چاہیں تو نہیں پھیر سکتے ہیں. اور اس کا اور جس کو پھیر لے جائیں گے وہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جس کے لیے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ہی کہہ دیا تھا کہ پھر تم نہیں مانو گے رسولوں کی تو تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے. تو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو لوگ نہیں مان کر دیتے رسولوں کی اور انہوں نے اپنی شامت بلا لی ہے اور جہنم میں ہی جانا چاہتے ہیں، صرف وہی لوگ پھریں گے ان باتوں سے. اب دیکھیے ریالٹی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر ہی نہیں سکتا اگر اسے اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی معرفت ہے. نہایت نہ ہنجاروں کے ہی یہ بات لائق ہے جو اپنے رب کو کچھ بھی نہیں جانتا تو اس کو قیاس کرنے لگتا ہے انسانوں پر یا اللہ کی دوسری مخلوق پر. اس کے پاور، اس کے پوٹینشیل، اس کی عظمت، اس کی بلندی کو بہت لمٹ کر دیتا ہے. مخلوق کی صف میں لا کے جو کھڑا کر دے، جو اللہ کو اس طرح سے پہچاننے کی کوشش کرے، اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس میں فٹ کرنے کی کوشش کرے، اس 3 ڈائمینشن میں اسے سیٹ کرنے کی کوشش کرے، اسی سے شرک ہوگا اور پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو نہایت نہ ہنجاروں کے کوئی اور جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں کہ جب بھی وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب جہنم میں جائے گا ہی کون؟ وہی جو آخر دم تک توبہ نہیں کرے گا اور جو اپنے رب کو ذرا سا بھی نہیں پہچانتا. کیونکہ جو اپنے رب کو پہچانے گا وہ اس کے ارد گرد شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو باقی جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اپنے رب کو ایک ذرا سا بھی نہیں پہچانتے، اسے مخلوق سے ملا کے سوچتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے شرک ایگزسٹ کرتا ہے. ادروائز شرک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اگر اپنے رب کی ذرا سی بھی معرفت لوگوں کو ہوتی. ریالٹی کیا ہے سن لیجئے. وما منا الا لہ مقام معلوم. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں. اب بتائیے ان 3 آیات میں کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی فرشتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے نا. پہلے بھی فرشتوں کی بات تھی، پھر بیچ میں جن کی بات آئی اور پھر فرشتوں کی بات آ رہی ہے. اور یہاں پر فرشتوں کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ملائکہ کے سردار جبریل علیہ السلام کی زبانی کہلایا گیا، ان کے اسٹیٹمنٹ کو مینشن کر کے ان کی اصل پوزیشن کو واضح کیا گیا کہ ہم کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے جو کہ مقرر ہے. ہم تو سب بستہ رہتے ہیں اپنے رب کے آگے، بالکل صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں میں، اور تسبیح کرنے والے لوگ ہیں. قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ایسا ہے، یعنی کہ جیسا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 64 میں جبریل علیہ السلام کی زبانی کہلایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اور ہم نہیں نازل ہوتے سوائے اپنے رب کے حکم کے، اور ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے. تو جو ایمان بالملائکہ ہے اور ملائکہ کی صحیح تصویر اور صحیح ان پر ایمان اور ان کی صحیح پوزیشن کو ملائکہ کی زبان سے ہی کہلوا کر واضح کیا گیا. بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ملائکہ کے بارے میں کچھ مزید علم حاصل کریں کہ جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تو ہر ایک کا ایک پوزیشن مقرر ہے،
ہر ایک کا ایک مقام ہے، منمانی نہیں کرتے ہم. ہمارے رب کی طرف سے ہمیں جو مقام دے دیا گیا ہے بس ہم اسی مقام پر ہوتے ہیں، وہی کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے کہا گیا ہوتا ہے. اور دیکھیے جب کہا گیا ہم صافون ہیں، سورہ کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے، وہ صافات نا، تو وہ سب بستہ، اور وہ بھی فرشتوں کی ہی بات ہو رہی ہے. یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہم سب بستہ رہتے ہیں. کسی کے سامنے سب بستہ رہنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انتہائی ڈسپلن اور انتہائی ادب سامنے والے کا. تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ اتنے ادب سے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو ہمیشہ ہی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتے اور کہتے صف مکمل کرو. اور جیسے کہ فرشتے صف بندی کرتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد والی صف کو اس کے بعد مکمل کرتے ہیں. یعنی مطلب پرفیکٹ ڈسپلن تو یہی ہے نا کہ صفیں سیدھی ہوں اور پوری مکمل ہو جائے تب اگلی صف بنے، پھر وہ پوری سیدھی ہو اور مکمل ہو جائے تو اگلی صف بنے. پھر کسی لیڈر کو نہیں کھڑے ہونا رہتا کہ سب کو صحیح کرے ڈسپلن میں لانے کے لیے. تو انتہائی ادب کے ساتھ ڈسپلن میں فرشتے اللہ کے آگے صف بستہ رہتے ہیں اور وہ تسبیح میں لگے رہتے ہیں. سو لیٹس سی کہ اور کیا روایات سے اور کیا تفصیلات ملتی ہے ہم لوگوں کو فرشتوں کے متعلق. تفسیر مظہری میں زرارہ بن ابی اوفا کی جو کہ ایک تابعی ہیں ان کی ایک روایت درج ہے. اور یہ زرارہ رحمہ اللہ بہت ہی بڑے تابعی ہیں. انہوں نے جلیل القدر اصحاب سے تعلیم حاصل کی ہے. عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس جیسے جلیل القدر صحابہ سے تعلیم یافتہ ہیں اور یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اور ان کی وفات بھی اللہ کے خوف سے ہی ہوئی تھی. تو ان کے حساب سے ان کی روایت ہے تفسیر مظہری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ بہت دھیان سے سنیں آپ کو یہ بات. تو جبریل علیہ السلام کے پر پڑھائے جیسے کہ کسی کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے کسی بات سے، تو ان کے پر پھڑپھڑانے کی آواز لگی اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں بہت سارے پردے ہیں اور میں اگر ان میں سے کسی بھی پردے کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. یعنی تم نے اللہ کو کیا سمجھ لیا؟ ملائکہ کے سردار جن کی پہنچ سب سے زیادہ دور تک ہے. ہاں کہاں تک ہے بتائیے آپ لوگ؟ ایگزیکٹلی ماشاء اللہ اللہم بارک لہا، سدرۃ المنتہا، ہر ایک چیز کی انتہا، اسی لیے اسے منتہا کہتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کی ریچ بھی سدرۃ المنتہا تک ہی ہے بس، اور اس کے اوپر کی چیزیں انہیں پتہ تک نہیں ہیں اور اتنے پردے ہیں ان کے اور ان کے رب کے درمیان کی کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں گا. جبکہ جبریل علیہ السلام ایسی عظیم مخلوق ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں اور ان کے پروں میں سب ایک سے ایک ایکسٹرا آرڈنری پر ہیں. اچھا پر کہا جا رہا ہے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، ورنہ تو وہ جو ریالٹی ہوگی وہ تو کچھ بتائی نہیں جا سکتی ہے کہ وہ پر کی کیا حقیقت ہوگی. پروں میں آپ کے جواہرات اور وہ بہت سارے روبی اور وہ سب جڑے ہوئے ہیں اور وہ جھڑتے رہتے ہیں. اتنی عالی شان مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جبریل علیہ السلام. اس کے باوجود اپنے رب کی دیکھنے کی بات سے ایک دم ان کے بدن میں جھرجھری سی آ جاتی ہے اور پر کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اللہ کے رسول سے یوں جواب دیتے ہیں. اور سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو ہم
حاملون عرش فرشتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ جو ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حامل عرش فرشتوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا چاہیے کہ یہ ہیں کیسی مخلوق۔ اس کی کچھ پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 8699 میں ابن عباس کے ذریعے ایک روایت ہے جو کہ آپ دھیان سے سنیے گا، پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت ہی عظیم حدیث ہے اور صحابہ کے نزدیک یہ حدیث بہت پسندیدہ تھی۔ تو ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 25 ریسائٹ کی، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں میں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح سے۔ تو یہ والی آیت کے آگے انہوں نے مزید فرمایا کہ دنیا کا آسمان جب پھٹ جائے گا، ہر آسمان سے فرشتے اتریں گے، آسمان دنیا کے فرشتے بھی اتریں گے، یعنی پہلے آسمان کے، ان کی تعداد زمین کے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ ہے۔ زمین والے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے اندر ہمارا رب بھی موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دوسرے آسمان والے فرشتے نازل ہوں گے، ان کی تعداد پہلے آسمان والے اور دنیا کے تمام انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ زمین والے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے اندر ہمارا رب بھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ قیامت کا منظر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو پہلے آسمان کے فرشتے پہلے نازل ہوں گے، تو جو وہ پورٹلز کھلیں گے تو اس میں سے جو پہلے آسمان کے فرشتے ہوں گے ان کی تعداد زمین میں جتنے انسان ہیں جتنے جن ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر دوسرا آسمان کھلے گا، پھر اس دوسرے آسمان کے فرشتے آئیں گے، ان کی تعداد زمین کے انسان جن اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ پھر تیسرے آسمان والے فرشتے نازل ہوں گے، ان کی تعداد دوسرے آسمان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ زمین والے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے اندر ہمارا رب موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اسی طرح چوتھا آسمان، ان کے فرشتوں کی تعداد کس سے زیادہ ہوگی؟ پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ پھر اسی طرح پانچواں آسمان پھٹے گا، وہ کھلے گا، وہاں کے فرشتے نازل ہوں گے، ان کی تعداد ان سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر چھٹے آسمان سے فرشتے آئیں گے، ان کی تعداد پانچوں آسمان کے فرشتے اور زمین اور کی انسان اور جن کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ پھر ساتواں آسمان پھٹے گا، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے نازل ہوں گے اور ان کی تعداد 6 آسمان کے فرشتے اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ پھر کیروبین فرشتے نازل ہوں گے، ان کی تعداد 7 آسمان کے فرشتوں اور زمین کے تمام جنات اور انسانوں سے زیادہ ہوگی۔ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی سینگ بھی ہے اور کھر بھی، جیسا کہ جنگلی گائے کی سینگ اور کھر ہوتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں قدموں کے درمیان کی مسافت بتائی۔ ان کے قدم کے تلوے سے، غور سے سنیے، ان کے قدم کے تلووں سے ٹخنے تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، اور ان کے ٹخنے سے گھٹنے تک 500 سال کی مسافت ہے، اور گھٹنے سے ناک تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ان کی ہنسلی سے ان کے تھن تک 500 سال کی مسافت ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو حامل عرش فرشتے ہیں ان کی ایسی زبردست ہیبت بتائی گئی ہے کہ ان کی تعداد کیسی ہوگی۔ وہ حدیث میں روایات میں کہیں آتا ہے کہ 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن کتنے ہوں گے بتائیے؟ بالکل صحیح، قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے۔ ابھی 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے بڑے اتنے قوی فرشتے ہیں کہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو ان کا سٹرکچر بتایا گیا، جیسے جنگلی گائے ہوتی ہے یا پہاڑی بکرے ہوتے ہیں ویسے ہوں گے، ان کے کھر بھی ہوں گے اور ان کے سینگیں بھی ہوں گی، اور ان کے جو سائز بتایا جا رہا ہے وی کینٹ امیجن ایٹ آل، کہ کھر سے ٹخنے تک کی مسافت 500 سال کی ہے، اور 500 سال کی مت سمجھیے گا کہ گھوڑے کی رفتار
یا ٹرین کی رفتار یا پلین کی رفتار یا ایون اسپیس شٹل کی رفتار، یہاں تک کہ ان کی جو مسافت بتائی گئی ہے واللہ عالم کی وہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ اسپیڈ سے چلنے کی مسافت ہے، کیونکہ یہ جو فرسٹ ہیون ہے اس میں ہی اتنا کچھ ہے کہ مطلب بلینز اینڈ بلینز آف لائٹ ایئرز دور تو ایک اسٹار سے دوسرا اسٹار، ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی ہے، تو یہ مسافت یہ پیدل والی مت سمجھ لیجیے گا اور نہ ہی کوئی چھوٹے موٹے اسپیڈ سے چلنے والی مسافت. تو بہرحال اتنے بڑے ہوں گے جو حاملین عرش فرشتے ہیں، اور وہ ان کی سائز کے متعلق ایک ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ایک کان کی لو سے شولڈر تک، شانے تک کی دوری 700 سال کی مسافت ہے. مطلب کتنے بڑے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور دھیان رہے اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ جائنٹ، سب سے زیادہ بڑی یا عظیم لفظ بیسٹ ہوگا، سب سے عظیم مخلوق ہے کیا؟ عرش عظیم، اللہ تعالیٰ کا عرش. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا عرش ہے اور وہ ٹاپ موسٹ ہے. تو ٹاپ پر جو ہے وہ عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے. تو یہ کس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی مخلوق کتنی ہیبت ناک ہے تو اللہ کی ذات بابرکات کیسی ہوگی. اور یہ حاملین عرش فرشتوں کے علاوہ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 18 سے 21 میں آتا ہے نا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ہرگز نہیں ان کی کتاب علیین میں ہوگی. وما ادراک ما علیون، اور تم نے کیا سمجھا علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، اور اس کے گواہ یا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں مقربون. تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ مقربون کون ہیں. مقربون فرشتوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے ایک سے زیادہ مقام پر. ایک تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا، قتادہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں. اس کے بعد سارے مفسرون نے قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر کو کوٹ کیا ہے. تو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علیون جو ہے یہ عرش کے ایک پائے کا نام ہے. پایا، عرش کا پایا. اور جو قریب کے فرشتے ہیں، یعنی عرش کے بہت ہی قریب کے جو فرشتے ہیں وہ مقربون ہیں. اور یہ جو مطلب قریب والے جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ جو مقربون ہیں رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. بس کرتے ہی رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اور مطلب مقرب جو اللہ کے ایک دم عرش کے قریب ہیں وہ بہت بہت عالی شان فرشتے ہیں، بہت خاص ہیں، چنندہ ہیں. اور ان کی نہ ہی ان کی فزیکل اپیئرنس کو ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں، نہ ان کی قرب کو امیجن کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو کرتے رہتے ہیں اس کی آواز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اس کی آواز جو ہے وہ ہنی بی جو ہوتی ہے شہد کی مکھی، اس کی بھنبھناہٹ کی سی آواز ہوتی ہے. یعنی وہ جو تسبیح ہوتی ہے تو تسبیح جو ہے اس آواز میں وہاں عرش کے اراؤنڈ گھومتی رہتی ہے. تو اس کی آواز کے متعلق بتایا گیا. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ فرشتوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم آپ کو فرشتوں کے متعلق مزید معلومات دے رہے ہیں. وہ کوشش کی ہے کہ سب آتھینٹک ہی رہے. تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سورہ اسراء کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اس کو ریکارڈ کیا ہے
کہ علی رضی اللہ عنہ تیسرے آسمان کے فرشتے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے وہ ایسا ہے جس کے 70,000 سر ہیں، 70,000 ہیڈز، 70,000 سر ہیں، ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پہ 70,000 لینگویجز ہیں جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ ایک ایسے فرشتے کی خبر دی گئی جس کا آدھا برف ہے اور آدھا آگ ہے، اور نہ وہ برف ایسی ہے کہ آگ کو بجھا دے اور نہ وہ آگ ایسی ہے کہ برف کو گلا دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے فرشتے پیدا کر چھوڑے ہیں۔ تو یہ جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس سے ایک بٹ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی مستقل اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہم انسان، نہ کوئی اوقات ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ انسان کو کیا ہو گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پورے گلوب کی کوئی حیثیت نہیں ہے خالی فرسٹ ہیون میں۔ تو یہاں پہ رہنے والے انسان، بسنے والے کتنا بڑا سا انسان ہے، 6 فٹ کا انسان، 5.5 فٹ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی عظیم مخلوقات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، بالکل ڈرے اور گھبرائے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ سارے کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہمیں کیا ہو گیا جو ہم اپنے رب کی تسبیح نہیں کریں؟ ہم شعوری مخلوق ہیں، ہمیں عقل ہے، ہم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ اگلی آیت ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چنندہ مخلص بندے ہوتے۔ دیکھیے یہی مضمون شروعات سورہ میں بھی لایا گیا تھا نا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی جیسے کہ یہود کے پاس ہے، یہود کو دیکھ کے کہتے تھے، یہود کے پاس شریعت ہے، کتاب ہے، علم ہے، تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے دیکھو یہ لوگوں کے پاس شریعت ہے، ان لوگوں کے پاس کتاب ہے، ان لوگوں کے پاس ذکر ہے اللہ کا، اور اس کے بعد بھی یہ اتنے غلط کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کتاب شریعت اور وہ مل گیا ہوتا نصیحت کی چیزیں، تو ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے مخلص بندے ہوتے، سب سے بڑھ کر پرہیزگار اور دیندار ہوتے۔ مگر کیا ہوا؟ فَكَفَرُوا بِهِ، مگر جب وہ آ گئی کتاب ان کے پاس تو اس کے ساتھ کفر کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اب عنقریب وہ جان لیں گے۔ بڑبولا پن کرنا بہت آسان ہے، انسان کہتا ہے، سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے۔ اب جب تک غریبی رہے گی تو کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہوتا نا تو ہم اتنا غریبوں پر خرچ کرتے، اتنا خیر کے کاموں میں خرچ کرتے، اور جب آ جاتا ہے تو پھر اپنے ہی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پھر نہیں یاد آتے وہ اپنا سٹیٹمنٹ۔ اسی طرح کفار مکہ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کتاب اور شریعت اور ذکر اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی تو ہم بہت بڑے اللہ والے ہو جاتے اور اللہ کے بہت مخلص بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ مخلص یہ ورڈ کتنی بار آ رہا ہے نا اس سورہ میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا بنو اسماعیل کو، جن کے میں سے ایک شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا آخری کلام نازل کرنے والا تھا، اور چن لیا، اور جب نازل کر دیا، جب وہ کلام ان کو پیش کیا گیا تو انکار کر دیا۔ تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے نا اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس طرح کی سملر آیت سورہ فاطر کے آیت نمبر 42 بھی ہے، اور جگہ پہ بھی ایسی باتیں ریکارڈڈ ہیں کہ بہت بڑ بولے پن کر رہے تھے اور جب آ گیا تو انکار کر دیا۔
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا مُرْسَلِينَ، اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا بیان کیا کہ جو ان سے کہا جا رہا ہے نا تو عنقریب یہ دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ یہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ کہ ہم نے جو اپنے بھیجے ہوئے بندے ہیں ہمارے یعنی مرسلین، ان سے ہم پکا وعدہ کر چکے ہیں۔ کیا وعدہ کر چکے ہیں؟ کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، اپنے رسولوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ٹرائلز تو آئیں گے، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن مدد آپ کی ضرور کی جائے گی اور غالب آپ کو ہی رہنا ہے۔ کس کو رہنا ہے؟ اللہ کی پارٹی کو غالب رہنا ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہی مدد دیے جائیں گے، یہی مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر، ہماری پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے۔ اب اللہ کے لشکر کون ہے بتائیے؟ ایک تو اللہ کے رسول اور اہل ایمان، وہ اللہ کا لشکر ہے جو ہمارا سین لشکر ہے، اور اللہ کے لشکر ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں فرشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے۔ تو وہ اللہ کے لشکر میں یعنی دنیاوی اللہ کے لشکر میں رسول اور ایمان والے یا اہل حق پہ رسول کے بعد بھی جو اہل حق ہیں وہ اللہ کا لشکر ہیں، وہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ وہ اور فرشتے ان سین اور نہ جانے کون کون سے ان سین لشکر، ہمیں کیا پتہ اللہ نے اور کیا کیا پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے ایمان کا جو تقاضا جہاں تک تھا وہاں تک کی چیز ہمیں بتائی گئی ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر فرشتے پر ایمان نہ لائیں تو پھر نبی کے پاس پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر کون آتا ہے؟ وہی بیس لیس ہو جائے گا۔ لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ ہے فرشتوں کا تذکرہ ہے ہماری کتابوں میں، لیکن ہمیں اللہ کے اور دیگر لشکر کہاں پتہ ہے کہ اللہ نے اور ہائی ڈائمینشنز میں اور دوسرے عالمین میں کیا کیا پیدا کر رکھا ہے، جو اس کے پارٹی کے لوگ ہیں، جو اس کا لشکر ہے، جو اس کے دین کو اور اس غالب کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو سب کام کرتے ہیں۔ ہمیں کہاں پتہ ہے؟ ہمیں بہت کم چیز بتائی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تو جو کچھ نہیں معلوم وہ زیادہ ہے اور جو معلوم ہے وہ بہت کم ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو کچھ مدت کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو غم دے رہے تھے اللہ کے رسول کو کفار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیجئے، حتیٰ حین۔ اب کتنے ٹائم کے لیے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کی موت تک۔ کتنے جئیں گے، کتنا جئیں گے؟ تو جتنے بھی دن ان کو جینا ہے اتنے دن ان کو چھوڑ دو، مر تو جانا ہی ہے انہیں، فیصلہ تو وہیں اللہ پاک کے پاس ہونا ہے۔ تو کہا وَابْصِرْهُمْ، اور دیکھتے رہو اور ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے انجام کس کا کیا ہونا ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داعی تو ہر چیز بہت جلدی جلدی ہو گئی۔ اب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے مکہ میں، اس کے کچھ سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت ہوئی اور اس کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو اب وہ بھی دیکھ لیں گے، تو چاہے بدر کا دن آپ امیجن کر لیں کہ بدر میں انہوں نے دیکھ لیا کیا ہوا، چاہے آپ فتح مکہ کا دن امیجن کر لیں کہ اس دن سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، سب واضح ہو گیا کہ حق غالب ہو گیا اور باطل کس طرح مغلوب ہو گیا، اور کمال یہ ہے بنا بلڈ شیڈ کے۔ تو
تو فتح مکہ تو بنا بلڈ شیڈ کے ہوا تھا، اور بدر میں بہت معمولی بلڈ شیڈ کے بعد اتنا بڑا ریولیوشن، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے انہیں، دیکھ لیں گے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا تو وہ صبح یہ ڈرائے ہوئوں کی بہت بری صبح ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو پرابلم کیا ہے، یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا جاتا تھا نا، جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے، ہم تو نہیں مان رہے ہیں اور نہ مانیں گے، آپ ہمارے اوپر وہ چیز لے آئیے نا جس چیز سے اتنے دن سے دھمکا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. تو جس دن یہ ان کے صحن میں اترے گا، بساحتہم جو آیا، ساحہ صحن کو کہتے ہیں، میدان کو کہتے ہیں، اوپن ایریا کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس دن ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن تو بہت برا دن ہوگا. صباح المنذرین کہا گیا، جن کو متنبہ کیا گیا ان کے لیے بہت بری صبح ہوگی. اصل میں یہ جو مکہ کا غارت گرانہ، بلکہ پورے عرب کا یہ جو غارت گری کا ان کا طریقہ اور رویہ تھا نا، تو یہ چھاپا مارنے والی جو مطلب ان کے لشکر ہوتے تھے وہ اکثر ارلی مارننگ چھاپا مارتے تھے. یہ غارت گرانہ حملے کرتے تھے نا تو صبح صبح کو کرتے تھے، ایک دم ارلی ان دا مارننگ. تو صبح چونکہ ان کے درمیان حملہ ہوتے تھے تو یہ صبح کو ایک طرح کی وارننگ بھی سمجھنے لگے، اور یہ عذاب کے لیے اور کسی غارت گرانہ حملے کے ہم معنی ہو گیا صبح کا ورڈ. اسی لیے جب وہ کسی کو وارن کرنے کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا تو کیا چلاتا تھا، یا صباحا یا صباحا، ہائے بری صبح. تو سب اٹینٹیو ہو جاتے تھے، دوڑتے تھے اور سنتے تھے کہ کون سا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے. اب ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تھا نہیں، اس طرح سے تو میسج نہیں کنوے ہوتا تھا نا، وہی ایک گیدر کر کے ہی میسج کنوے کیا جاتا تھا. تو یا صباحا کہتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس دن عذاب ان کے گھر آنگن میں اترے گا نا تو بہت بری صبح ہوگی اس دن ان کی، جس چیز کا یہ چیلنج کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. پھر سے ان کو وارن کیا گیا کہ اب دیکھیے، آپ بھی انتظار، یہاں دیکھنا ایک طرح سے انتظار کے معنی میں ہے کہ آپ بھی انتظار کریے، یہ بھی انتظار کریں، بہت جلدی واضح ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے یہ لوگ بنا رہے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ آخری 3 اختتامی آیات تھیں، بہت پیاری، اور میٹنگ کے اینڈ کرنے پہ بھی یہ آیات پڑھنی چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، عزت ساری کی ساری اس کی ہے، وہ عزت کا مالک ہے، اور ان سبھی چیزوں سے پاک ہے جو یہ بنا رہے ہیں. ہم نے آپ کو فرشتوں کے متعلق مزید معلومات اس لیے دی تاکہ یہ آیات آپ کے دل میں اتر سکے کہ ہم اپنے رب کو کس طرح اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، نہیں اسٹیمیٹ کیا صحیح جیسا اسٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سارے عیبوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اما یصفون، صفت اور اوصاف، یہ الفاظ ہم لوگ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جانتے ہیں. قرآن میں یصفون اسی طرح سے آیا ہے کہ جو صفات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ورنہ مثبت معنی میں نہیں آیا ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں. قرآن میں اس انداز میں نہیں آیا ہے، بلکہ نیگیٹو معنی میں ہی آیا ہے کہ جو صفات اللہ کے جو اوصاف اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. تو اے انسانوں اپنے رب کی پاکی بیان کرو
تم کو آپشن دیا گیا ہے کہ چاہے تو خیر کے کام کرو چاہے تو گناہ کے، لیکن اللہ کی باقی بیان کر کے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں پہ شامل کر لو۔ وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام کہا گیا، خالی ایک رسول، ہم یہ لوگ یوزولی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نا، لیکن سارے رسولوں پر بھی سلامتی بھیجنا چاہیے، اور محفل کے اختتام میں یہ آیات پڑھنا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین، شروعات بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کئی صورتوں میں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ الحمدللہ سے اینڈ ہوتی ہے کہ والحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں بھی اللہ کی حمد ہے، اور جب آخرت کے دن بندوں کے سامنے سارے ریالٹیز اوپن ہوگی تو وہ جتنے مومن ہیں اتنے وہ ہی نہیں بلکہ کل کے کل انسان اللہ کی حمد کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو انہیں نہ یہاں سمجھ میں آتی تھیں، نہ ان کی آنکھیں اس کو دیکھنے کا تاب لا سکتی تھیں، وہ سب چیزیں اب نظر آ رہی ہیں، اب دوسری آنکھیں دے دی گئی ہیں، اب دوسرا ریلم میں وہ جا چکے ہیں، اب وہ 3 ڈائمنشن میں 3rd ڈائمنشن میں نہیں ہیں، ہائی ڈائمنشن میں جا چکے ہیں، اب وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو یہاں پر ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ وہاں پر سب سمجھ میں آ رہی ہے اور دکھ رہی ہے، اور ہر طرف اللہ کی بزرگی ایک دم چھائی ہوئی ہے۔ تب صرف مومن نہیں، کفار سمیت سب اللہ کی حمد کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کی حمد یوں بھی ہوگی کہ بندہ مومن جو اپنی زندگی کو ویسے کر کے گزارتا ہے بچ بچ کر تو جب آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھے گا، جب اتنا بیوٹیفل اس کو ریوارڈ ملے گا، تب اس کے دل سے کتنی تعریف اللہ کی نکلے گی اور کتنا شکر نکلے گا کہ ہائے ساری تعریف اس کے لیے ہے، مجھے چیزیں پتہ تو نہیں تھی لیکن میں نے مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بیوٹیفل ریوارڈ دیا، اسی کا شکر ہے، اسی کی تعریف ہے۔ یعنی یہاں پر حمد، شکر اور تعریف دونوں کو پوری طرح سے پر کر کے نکلے گا کہ بس اسی کا شکر بھی ہے اور تعریف اسی کی ہے، کسی کی کوئی تعریف نہیں، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا عطائی ہے، صرف اللہ کا اپنا ہر چیز اس کا ذاتی ہے، اس لیے کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔